ایک ایسی بیماری جو کہ پاکستان میں بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے، جس سے ہر عمر کے لوگ، چاہے وہ بچے ہیں، بوڑھے ہیں اور جوان ہیں، متاثر ہو رہے ہیں۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں کنجنکٹیوائٹس یعنی کہ آشوب چشم کے بارے میں۔ یہ ایک ایسی بیماری ہے جس سے ہماری آنکھوں کی اوپری لیئر یعنی کہ کنجنکٹیوا بہت زیادہ متاثر ہوتی ہے، جس سے ہماری آنکھوں میں پین ہونا شروع ہو جاتا ہے، ہماری آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں اور ان سے پانی کا اخراج شروع ہو جاتا ہے۔ جب ہم اس کی کازز کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس کی 3 بڑی کازز ہیں، جن میں ہمارے پاس پہلے نمبر پر وائرسز آتے ہیں، دوسرے نمبر پر بیکٹیریاز شامل ہیں اور تیسرے نمبر پر کچھ الرجک ریئیکشن ہوتے ہیں۔ وائرل کنجنکٹیوائٹس اس کی ایک عام قسم ہے جو کہ ایک انسان سے دوسرے انسان میں بہت تیزی کے ساتھ پھیلتی ہے۔ یہ زیادہ تر رش والی جگہ جیسے کہ سکول، کالجز اور یونیورسٹیز وغیرہ میں بہت تیزی کے ساتھ پھیلتی ہے۔ وائرل کنجنکٹیوائٹس میں ہمیں آنکھوں میں بہت زیادہ پین فیل ہوتا ہے، ہماری آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں اور ان میں سے پانی کا اخراج ہوتا ہے۔ سیکنڈ نمبر پر ہمارے پاس بیکٹیریل کنجنکٹیوائٹس ہے جو کہ بیکٹیریل انفیکشن کی وجہ سے ہوتا ہے، جس میں ہماری آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں اور ان میں بہت زیادہ جلن پیدا ہوتی ہے اور ان میں سے پس بہتی ہے، اور یہ بھی ایک انسان سے دوسرے انسان میں بہت تیزی کے ساتھ پھیلتا ہے۔ تھرڈ میں ہمارے پاس الرجک کنجنکٹیوائٹس ہے اور اس میں زیادہ تر وہ چیزیں شامل ہیں جو کہ کسی بھی انسان میں الرجک ریئیکشن کا سبب بنتی ہیں، جن میں پولن، پول، کلورین، اینیملز اور سگریٹ کا دھواں شامل ہے۔ یہ ایک انسان سے دوسرے انسان میں منتقل نہیں ہوتی۔ اس سے آپ کی آنکھوں میں بہت زیادہ خارش ہوتی ہے، آپ کی آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں اور ان میں سے پانی بہنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر ہمارے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ ایک انسان سے دوسرے انسان میں کس طرح منتقل ہوتی ہے؟ تو اس کے وہ انفیکشن جس کی وجہ بیکٹیریاز یا وائرسز ہیں، وہ ایک انسان سے دوسرے انسان میں بہت تیزی کے ساتھ پھیلتے ہیں، اور اس کی کچھ وجوہات یہ ہیں کہ جب آپ کسی متاثرہ شخص کو جو اس بیماری سے متاثر ہو، آپ اس کے ساتھ ہاتھ ملاتے ہیں، آپ پھر وہی ہاتھ اپنی آنکھوں کو لگاتے ہیں، تو ہو سکتا ہے یہ بیماری آپ کو ہو جائے۔ یا پھر وہ بچے جو سکولوں یا کالجز میں پڑھتے ہیں اور وہ بہت زیادہ رش والی جگہوں پر رہتے ہیں، تو ان میں بھی اس بیماری کے چانسز بہت زیادہ ہیں۔ اور کچھ لوگ اپنی آنکھوں میں جو لینز یوز کرتے ہیں، ان کو اگر پراپر طریقے سے صاف نہ کیا جائے اور لگایا نہ جائے تو ان لوگوں میں بھی یہ انفیکشن ہو سکتا ہے۔ اس کی علامات میں آپ کی آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں، ان میں سے پانی بہنا شروع ہو جاتا ہے، آنکھوں میں بہت زیادہ خارش پیدا ہو جاتی ہے، اور آپ کی آنکھیں جو ہیں وہ بہت زیادہ لائٹ سینسٹیو ہو جاتے ہیں، یعنی کہ آپ بہت زیادہ لائٹ کو برداشت نہیں کر سکتے اور آپ کی آنکھوں میں سے پس نکلنا شروع ہو جاتی ہے۔ جب ہم اس کے علاج کی بات کرتے ہیں تو ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ انفیکشن جن کی وجہ وائرسز ہیں ان کا کوئی علاج نہیں ہے اور یہ خود بخود ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کو اپنی آنکھوں میں جلن محسوس ہو رہی ہو تو آپ ان پر گیلا کپڑا رکھ سکتے ہیں، جس سے آپ کو بہت زیادہ سکون ملے گا۔ اور ایسے انفیکشن جن کی وجہ بیکٹیریاز ہیں تو ہو سکتا ہے آپ کا آپتھالمولوجسٹ آپ کو اینٹی بایوٹکس آئی ڈراپ سجیسٹ کرے، اور اگر یہ کسی الرجک ریئیکشن کی وجہ سے ہوا ہے تو آپ ایسے آئی ڈراپس استعمال کر سکتے ہیں جو کہ آپ کی آنکھوں کی خارش کو کم کر سکیں، لیکن آپ کو زیادہ فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ یہ انفیکشن 1 یا 2 ہفتوں میں مکمل طور پر ٹھیک ہو جاتا ہے، اور اگر آپ کی یہ علامات 1 یا 2 ہفتوں سے زیادہ رہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ کسی اچھے سے ڈاکٹر کے پاس جائیں۔ لاسٹ میں ہم بات کرتے ہیں کہ اس بیماری سے کس طرح بچا جا سکتا ہے۔ تو ہمیشہ اپنی آنکھوں یا منہ کو صاف کرنے کے لیے صاف ٹیشو اور تولیے کا انتخاب کریں، اپنے ہاتھوں کو بار بار صابن سے دھوئیں اور صابن سے دھوئے بغیر اپنی آنکھوں کو ہاتھ مت لگائیں، اور اپنے لینس کو جو ہے وہ اچھی طرح صاف کریں اور ٹھیک طریقے سے ان کو استعمال کریں۔